ہمارا موقف ہے کسی کا حق کھانے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں تمام صوبوں کو پانی کے حقوق دیے جانے کے حق کے عزم کا اعادہ کیا گیا، مسائل کو مفاہمت سے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ این ایف سی ایوارڈ کی نظر ثانی کے حوالے سے ایجنڈا سی سی آئی کے اگلے اجلاس میں شامل ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا، وفاقی حکومت کوئی نئی نہر نہیں بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کوئی نہر نہیں بن رہی۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا شکر گزار ہوں جنہوں نے معاملہ خوش اسلوبی سے حل کیا۔ صدر آصف علی زرداری کو نہروں کے مسئلے میں گھسیٹا گیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا بغیر مفاہمت کوئی فیصلہ ہوا تو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پلاننگ ڈویژن اور ارسا کو تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا کہا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی متنازع کینالز کے خلاف جنگ میں بڑی فتح، صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی کوششیں رنگ لے آئی۔ مشترکہ مفادات کونسل نے متنازع نہروں کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بڑی بیٹھک، چاروں وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، اراکین کی شرکت۔ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، کہا باہمی منظوری کے بغیر کوئی نیا نہری منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ تمام صوبوں کے درمیان مفاہمت کے بغیر وفاقی حکومت اس سلسلے میں مزید پیش رفت نہیں کرے گی۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں سے مل کر زرعی پالیسی کا روڈ میپ تیار کر رہی ہے۔ پانی ایک قیمتی اثاثہ ہے، پانی سے متعلق تنازعات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق کونسل نے پہلگام حملے کے بعد بھارتی یک طرفہ غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی بھرپور مذمت کی۔ کونسل نے ممکنہ بھارتی جارحیت اور مس ایڈونچر کے تناظر میں ملک و قوم کے لیے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیا۔ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ نے بھارتی اقدامات کے خلاف وفاقی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کیا۔ پاک بھارت کشیدگی آئندہ 3-4 روز اہم ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا خدشہ، کہا جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ دونوں ممالک کی افواج سرحدوں پر کھڑی ہیں، خطرہ تو موجود ہے۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج تیار ہیں، خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہم جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں، لڑائی ہوئی تو پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ پوری قوت کا مطلب ہمارے پاس موجود تمام صلاحیتوں کا استعمال ہے۔ سلامتی کو خطرہ ہوا تو ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جنگی جنون پر مودی کو چارج شیٹ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا لگتا ہے بھارت پاکستان پر فوجی کارروائی کے لیے کیسز بنا رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے 100 غیر ملکی مشنز کے سفارتکاروں کو وزارت خارجہ بلا کر بریفنگ دی۔ تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کے مطابق بریفنگ میں بھارت واقعے سے متعلق ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اب تک ٹھوس شواہد کی عدم فراہمی سے 2 میں سے 1 امکان کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بھارت کو معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ ان بریفنگ سے آگاہ 4 سفارتکاروں نے بتایا کہ نئی دہلی بظاہر اپنی روایتی دشمن کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ اخبار کے مطابق بھارتی حکام نے کہا کہ ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے چہرہ شناخت کے ڈیٹا سمیت تکنیکی انٹیلیجنس کے بارے میں مختصر حوالے دیے۔ ترک صدر پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے پر امید، کہا دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں فوری کمی دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے، پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ پہلگام ڈرامے پر راہنی دوست کا ایک بار پھر دوستی کا ثبوت، چین کا بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، وانگ یی کا پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے درینہ موقف کا اعادہ، کہا چین نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے، پاکستان کے معقول سیکیورٹی خدشات کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کی پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے پاکستانی موقف کی حمایت، کہا چین معاملے کی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، کسی بھی طرح کا تصادم بھارت اور پاکستان کے بنیادی مفادات میں نہیں، دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دونوں فریقین کو آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور صورتحال کو سرد کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔
اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا رابطہ۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم کا تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور، بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطوں اور مشاورت کو برقرار رکھنے پر اتفاق۔ سینٹ نے پہلگام ڈرامہ پر بھارتی بیانیے کی کھال ادھیڑ دی۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان قومی مفاد پر یک زبان۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھارتی الزامات پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا سیاحوں کی حفاظت کے لیے لاکھوں فوج اور خفیہ ایجنسیز کہاں تھیں؟ 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں اتنا بڑا حملہ سوالیہ نشان ہے۔ LOC پر آہنی باڑ کے باوجود حملہ آور کہاں سے آئے اور فرار ہو گئے؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تمام پہلو مشکوک ہیں۔ عالمی برادری نے بھارت کے موقف پر جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ 37 معاہدے میں عالمی بینک ضامن ہے، بھارت معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ سینیٹر علی ظفر کے مودی سرکار پر لفظی وار۔ کہا کہ پانی بند کرنے سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ معاہدہ معطلی کا اعلان نہیں، ہمارے مستقبل کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پانی PTI نے بھارت کے حملے کے بعد جوابی حملہ کر کے دکھایا۔ مودی نے پانی کا ایک قطرہ بھی موڑا تو ہم اس کو حملہ سمجھیں گے۔ فیصل وابڈا کا بھی 2 ٹوک پیغام۔ کہا کہ بھارت نے پانی روکا تو پہلا حملہ پاکستان کرے گا۔ انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس وقت ہمارا آرمی چیف بہادر اور پورا اعتماد ہے، پھر ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ بلاول بھٹو نے پہلگام واقعے پر بھارت کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا پاکستان خود سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے۔ بھارتی اقدام کی وجہ سے خطے میں کشیدگی بڑھی۔ 37 معاہدہ معطل کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ بھارتی اقدام پر عالمی عدالت انصاف روانگی تھی لیکن منسوخی کر دی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان کی سویلینز کے فوجی عدالت ٹرائل کے دوران دلائل۔ کہا کہ پہلے سندھ کینالز کے ایشو کا معاملہ زیر بحث رہا، اب بھارت نے جو کچھ کیا اس پر مصروفیات رہیں۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ نے جو کرنا ہے کرے، وہ ان کا پالیسی معاملہ ہے، ہم نے صرف اس کیس کے حد تک معاملہ دیکھنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا دلائل میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ 45 منٹ میں دلائل مکمل کر لیں گے۔ بعد ازاں سماعت 5 مئی تک ملتوی۔ مودی کو جنگی جنون کا شوق۔ فرانس سے 7 ارب 40 کروڑ ڈالرز کے 26 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق معاہدے میں 22 سنگل سیٹر اور 4 ٹوئن سیٹر طیارے شامل۔ جنگی طیارے 2030 تک بھارت کو فراہم کیے جائیں گے۔ کرتارپور راہداری امن کی راہداری۔ پاکستان نے ثابت کر دیا پاک بھارت کشیدگی کے باوجود سکھوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ یاتریوں کی پاکستان کے اقدام کی کھل کر تعریف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تنازع سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ جسٹس بابر ستار کا عبوری آرڈر قائم مقام چیف جسٹس کے ڈویژن بینچ سے معطل۔ جسٹس بابر ستار نے آرڈر معطل ہونے کے باوجود سماعت کی۔ 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ لکھا 26 مارچ کا کیس مقرر کرنے کا آرڈر ڈویژن بینچ میں چیلنج ہی نہیں ہوا تو وہ معطل کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس بابر ستار کے نئے آرڈر پر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ برہم۔ قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے جسٹس بابر ستار کا آج کا آرڈر بھی معطل کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے جسٹس بابر ستار کے آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے۔ کینیڈا میں نئی حکومت کا چناؤ۔ وفاقی پارلیمنٹ کے لیے پولنگ کا آغاز۔ مارک کارنی اور کنزرویٹو رہنما پیری پویلیئر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ہیملٹن سے پاکستانی نیاد امیدوار رانا اسلم بھی امیدواروں میں شامل۔
पी एस एल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नाकाबिल शिकस्त इवेंट में 5 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के 3-3 मैचेस जीतकर 6-6 पॉइंट्स। रन रेट की बुनियाद पर लाहौर, कोयटा और कराची बितरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद। पेशावर ज़ल्मी की 6 में से सिर्फ 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन। मुसलसल 4 बार फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान्स रवां सीजन सबसे पीछे, 6 मैचेस में सिर्फ 1 में कामयाबी मिली। PSL मेले में एक दिन की ब्रेक, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में आज टाकरा होगा।